تو السلام علیکم. آج میں جو ہے پہلے جو میں نماز کے ٹاپک کو ڈسکس کری تھی میں اسی کو دوبارہ ڈسکس کروں گی کہ نماز پڑھنا بعض لوگوں کو مشکل کیوں لگتا ہے. بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں لوگوں کی. سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب ہمارا کام ہو گیا, جو ان سے دعا ہم مانگ رہے تھے ہم نے وہ دعا مانگ لی تو اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, ہمارا ہی یہ نقصان کیوں ہو گیا, ہمارا ہی بندہ کیوں فوت ہو گیا. تب بھی جو ہے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. نقصان کی بات پہ مجھے یاد آیا کہ جب ایک دفعہ میں نے ایک انڈین ڈرامہ دیکھا تو اس میں وہ جو ہے ہیروئن تھی, وہ بار بار خدا سے سوال کری تھی, مطلب اپنے خدا سے سوال کری تھی کہ یہ ایسا کیوں ہے, تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو ایز اے مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کا رائٹ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, وہ اس نے ہی ہماری تقدیر بنائی ہے, تو ہمیں صرف راضی برضا رہنے کا حکم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, ہمارا اتنا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. جیسا بھی حال ہو انسان کو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا چاہیے. میں نے نماز اس سال مجھے لگ رہا ہے واقعی میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے کو کر رہا ہے. حالانکہ ابھی بھی میں پراپر طریقے سے نماز نہیں پڑھتی, بلکہ اور پراپر طریقے سے پڑھنی چاہیے. تو نماز کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھے, فور سپوز اگر میں غلط کام کر رہی ہوں, کوئی بھی غلط کام کر رہی ہوں, تو مجھے اس کے اوپر اڑ نہیں جانا چاہیے. یعنی اگر میں نماز نہیں پڑھی تو میں اڑ جاؤں کہ ہاں بھائی کیا ہے, نہیں پڑھی, میرا مسئلہ ہے, میں کہوں گی, میں جواب دے دوں گی. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز پڑھیں. جب ہم اکھڑ ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل ہمارے اندر سے اور اکھڑ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نہیں پڑھ رہی, کر کے دکھاؤ. تو میرے خیال میں جب ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنے گھر والوں کو, میاں بیوی یا بیوی میاں کو جب بار بار کہتے ہیں تو وہ بھی اکھڑ ہو جاتے ہیں. ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں جو ہے قرآن کے لیکچرز لگائیں. بہت اچھے ہمارے جو ہیں اسکالرز ہیں جو کہ جن کی فری یوٹیوب پہ جو ہے کئی گھنٹوں کی یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ لیکچرز دے رہے ہیں, ہر ٹاپک کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. تو گھر والوں کو وہ سنائیں, بچوں کو وہ سنائیں. تو نماز سے تعلق اگر آپ کا قائم نہیں بھی ہے تو اسلام سے تعلق مت توڑیں آپ اپنا, اور لیکچر سنتے رہیں, قرآن سنتے رہیں. اگر آپ نہیں بھی پڑھ رہے تو سنتے رہیں تاکہ آپ کنیکٹڈ رہیں. جب آپ نماز کا لیکچر سن رہے ہیں, آپ نماز کے بارے میں ایک ہی بات بار بار سنیں گے تو پھر یقیناً خود ہی آپ کا دل کرے گا جو کہ آپ دوبارہ صحیح سے نماز پڑھنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل میری بیٹی لیکچر سن رہی تھی میرے ساتھ, تو وہ کہتی ہے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نماز کا کون سا ٹائم ہے. میں جو ہے بیکاز وہ انگلش میں بات کرتی ہے تو مجھے نماز کا ٹائم کا بتاؤ. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. سیم اگر ہم کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں کر رہے تو اس کے اوپر جو ہے شرمندہ ہونا ہے. اس کے اوپر ہم نے ضد نہیں کرنی کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیا ہو گیا, آج کی کون سی صدی جا رہی ہے, آج کل دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم اتنے دقیانوسی نہیں ہیں, ہم اتنے بیکورڈ نہیں ہیں, ہم تو بہت ماڈرن ہیں. نہیں, اسلام جو ہے وہ ہمیشگی کا مذہب ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیشنیبل لوگوں کو اسلام کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور میرے خیال میں یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو بات تھی ان کی شخصیت کی کہ وہ کسی بھی مشکل میں اگر پڑے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ اصل جو سیدھا اور سچا راستہ ہے وہ خدا کا ہی راستہ ہے, اور خدا کے راستے کی طرف جائے بغیر کہیں بھی سکسیس نہیں مل سکتی. چاہے وہ پرائیویٹ لائف ہو, چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہو, چاہے وہ آپ کے تعلقات ہوں دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے مدد ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی کام کر پاتے ہیں, کہیں بھی آپ رہ پاتے ہیں, کہیں بھی آپ جاب کر پاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. سیم بچوں کو بھی ہمیں یہ بات بتانی چاہیے. چھوٹے ہوتے سے ہی اگر ہم بچوں کو یہ بات بتائیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ خوف نہیں بلکہ محبت زیادہ پیدا کرنی چاہیے. میں یہ مانتی ہوں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ پیدا کیا جاتا ہے ہمارے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ اتنی سزا دیں گے یا اتنی پنش دیں گے, لیکن میرے خیال میں محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیدا کرنے کی. محبت کے ساتھ جو رشتہ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر پا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہماری جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے, جو ہمارا سوشل سرکل ہے, وہ بھی ہمارے اوپر بہت دباؤ اس لحاظ سے نہیں کہ کوئی منہ سے کہتا تھا, لیکن یہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کم فیشنیبل ہیں اور باہر والے زیادہ فیشنیبل ہیں. اور فیشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نماز نہیں پڑھنی یا قرآن نہیں پڑھنا یا پردہ نہیں کرنا. نہیں, جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو خود ہی آپ باقی کے سارے اسلامی جو
تعلیمات ہیں ان کو بھی فالو کریں گے. تو یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ نے مزید فیشنیبل نظر آنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے کام کرنا ہی چھوڑ دینے ہیں. اور دوسری کتنی ساری دوسری باتیں ہوگی. اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھا اور اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا تو ہم اس کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پرفیکٹ نہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن شریف پڑھیں، اور دوسرا جو ہے کیونکہ وہ نماز اور قرآن شریف نہیں پڑھ رہا تو وہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر بندہ کوئی نہ کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہم دوسروں کو اس نظر سے، تنقیدی نظر سے دیکھنے کے بجائے اور ان کو جو ہے ان کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دینے کے بجائے اپنے آپ کو اور زیادہ اچھا کریں تو وہ زیادہ بہتر بات ہوتی ہے. تو آخر میں بس مجھے یہی کہنا ہے کہ ہر بندے کا جو اسپریچول پروسیس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے طریقے سے اسٹرگل کرتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اور اپنے طریقے سے جو ہے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ چاہتا ہے. ہاں، بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہنا مان کر اپنی چاہت شو کرتے ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف پلٹ کے ضرور آتا ہے، وہ جو اسلامی احکامات ہیں ان پہ عمل ضرور کرتا ہے. اور میں بس یہی دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان بچوں کو، کیونکہ آج کل کا زمانہ اتنا نازک ہو گیا ہے کہ سب مسلمان بچوں کو اچھا جو ہے اسلامی تعلیمات دیں، ان کو اچھا مسلمان بنائے، ان کو نیک بنائے اور حلال اور حرام کی تمیز سکھائے. اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے آج کل کا معاشرہ. اگر پیرنٹس اور بچوں میں جو ہے ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے تو یہ بڑے ہو کے وہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، آپس میں آپ ان سے کنیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے. تو بچوں کو بھی یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہر سکسیس کا راستہ اللہ کے راستے سے ہو کے جاتا ہے، اور اس کے بغیر انسان کی اس زندگی میں کامیابی ممکن نہیں ہے. اور تنقید نہیں کرنی بچوں کے اوپر، ان کے ساتھ پازیٹیو رہنا ہے. اور ان کو جو ہے نا، ہمارا جو سوشل پریشر ہے پرفیکشن کا، کہ ہر انسان پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں اپنے بچوں کے وقت. نہیں، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان ہے. انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ پرفیکٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوپ آپ کو میرے یہ آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے اور آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.